اور شفافیت پر یقین رکھتی ہے۔ اگر ہمیں کم کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی انشورنس بجا دیں۔ میں ڈرتا نہیں ہوں۔ That I will be president for all Americans. پاسپورٹ زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اور ہر ضروری سوال کے جواب کے لیے تجربے، تحقیق اور حقائق پر مبنی پاکستان کا سب سے قابل اعتبار نیوز پروگرام جی فار غریدہ۔ جی السلام علیکم۔ پروگرام میں آج بہت سے موضوعات پہ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جس ٹاپک پہ، جس موضوع پہ بات کریں گے وہ یہ ہوگا کہ حسین حقانی کے آرٹیکل کے بعد ان کا یہ بیان کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اس وقت کی حکومت کی رضامندی سے امریکی ایجنٹوں کو پاکستان میں ویزے دیے گئے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ نہیں۔ اس پورے ہفتے میں جو معاملہ سب سے زیادہ گرم اور سب سے زیادہ سرگرم رہا وہ تھا حسین حقانی کا واشنگٹن پوسٹ میں لکھا گیا ایک آرٹیکل، جو کہ بظاہر تو ٹرمپ انتظامیہ کے لیے لکھا گیا تھا، لیکن اس میں ایک پیراگراف ایسا تھا جس نے پاکستان میں ہلچل مچا دی، اور وہ پیراگراف تھا پاکستان میں مبینہ طور پہ امریکی ایجنٹوں، CIA اہلکاروں کو ویزے جاری کرنے کا معاملہ جو کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں سامنے آیا تھا۔ اس کا اعتراف کیا حسین حقانی صاحب نے۔ اگرچہ خبر نئی نہیں تھی، 2010 میں یہ خبریں صحافیوں کو معلوم ہوا کرتی تھیں، دریچوں میں، راہداریوں میں اس کے حوالے سے باتیں ہوتی تھیں، لیکن کسی حکومتی اہلکار، کسی بڑے سفیر کے منہ سے اس بات کا اعتراف کرنا یہ بہت بڑی بات تھی، اور خاص طور پہ حسین حقانی نے کہا کہ اس وقت کی حکومت جو کہ پیپلز پارٹی کی تھی، ان کی مرضی سے اور ان کے احکامات پہ امریکی اہلکاروں کو ویزے جاری کیے۔ اس خبر نے آپ سب جانتے ہیں کہ پورا ہفتہ ہلچل مچائے رکھی۔ قومی اسمبلی میں حسین حقانی صاحب کو غدار کہا گیا، پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا، حکومت کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ اس پر ایک تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیشن بنایا جائے۔ اب کل وزیر دفاع صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی بنا دی جائے، کمیشن سے معاملہ کمیٹی پہ آ گیا ہے، کمیٹی کے بعد کہیں یہ کسی دھول مٹی کی نظر تو نہیں ہو جائے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے، کل آپ نے سابق وزیر اعظم گیلانی صاحب اور سابق صدر زرداری صاحب کی پریس کانفرنس میں سن بھی لیا ہوگا، پیپلز پارٹی نے یکسر مسترد کر دیا ہے کہ اس معاملے پہ کسی قسم کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ کہتی ہے کہ یہ معاملہ ایک نان ایشو ہے، اس کو بلا وجہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور پاناما کے مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لیے اس معاملے کو اچھالا جا رہا ہے۔ اس پر تو بات کریں گے ہی، اس کے علاوہ پاناما کے فیصلے کو محفوظ ہوئے اب 3 ہفتے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے۔ کب تک یہ فیصلہ آئے گا؟ پوری قوم بے چین ہے، پوری قوم منتظر ہے۔ ہر بندہ جب بھی ملتے ہیں، کسی شادی میں ملیں، کہیں کھانے پر ملیں، کسی فلم دیکھنے جائیں، یا ویسے ہی گھر میں کوئی بیٹھک لگی ہو ڈرائنگ روم وغیرہ میں، تو یہی سوال ہوتا ہے ایک دوسرے سے کہ پاناما کیس کا فیصلہ کب آئے گا۔ انہی معاملات پہ بات کریں گے، اس کے علاوہ اور بہت سے اہم قومی معاملات پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی رہنما، سینیٹر ہیں اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، چودھری اعتزاز احسن صاحب۔ السلام علیکم چودھری صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ۔ آپ سے ایک ایسے وقت میں بات ہو رہی ہے جب آپ کی پارٹی کی گزشتہ حکومت کے بارے میں بہت سے اہم، سنگین، سنجیدہ اور بڑے چپتے ہوئے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ کی نظر میں جو حسین حقانی کا آرٹیکل ہے، جو امریکی اہلکاروں کو ویزے دینے کا معاملہ ہے، کہ یہ نان ایشو ہے؟ دیکھنا تو یہ پڑے گا کہ کیا یہ ون آف ٹرانزیکشن ایک ہی گورنمنٹ میں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انکوائری ہو، تو انکوائری تو شروع ہوگی 1998 میں، جو ویزا سٹیون کول کے مطابق جو 25 ویزے سب سے پہلے میاں محمد نواز شریف نے اسامہ بن لادن کو دریافت کرنے کے لیے CIA کے ایجنٹس کو 25 ویزے دیے، اور وہ
expressly to discover Osama and to help that, क्योंकि उससे पहले कुछ अरसा पहले, थोड़ा अरसा पहले ही अमरीकी बहरी जहाज SS कोल पर एक हमला हुआ था जिसमें 18 मरीन्स मारे गए थे अदन की बंदरगाह से कुछ फासले पर। तो वो उसामा के जिम्मे लगाया गया था उस वक्त, और उसामा के और ये जानते हुए या समझते हुए कि उसामा अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जनरल जिन्नी जो अमेरिकन था उसने पाकिस्तान की सदा एयर बेस पे बिठा के और उतना अरसा बिठाए रखा जितना अरसा क्रूज मिसाइल्स पाकिस्तान से गुजर के अफगानिस्तान के इलाके में नहीं बरसती रही। ये नवाज शरीफ वजीर आजम थे उस वक्त। फिर जो वीज़ास दिए गए स्टीवन कोल के मुताबिक वो नवाज शरीफ वजीर आजम थे। उसके बाद मुशर्रफ का दौर आता है। मुशर्रफ के दौर में तो अगले दिन रजा रबानी साहब ने ही फरमाया है कि देयर वाज एन ओपन डोर पॉलिसी, कि बगैर वीज़ा के एंट्री लोगों की जा रही थी, अमेरिकन ऑपरेटिव्स की। अब तीसरी मरहला आता है जो इस वक्त ज़ेर बहस है, और यही ज़ेर बहस हो गया है, और वो ज़ेर बहस है कि पीपल्स पार्टी के पीपल्स पार्टी के तो नहीं है पर हुसैन हक्कानी के जो पीपल्स पार्टी के दौर के सफीर थे, अब पीपल्स पार्टी के नहीं है। नहीं, वो पीपल्स पार्टी के मेरा ख्याल है कभी भी नहीं थे। आई नेवर थॉट ऑफ हिम एज ही वाज अ टेक्नोक्रेट, बहुत एम्प्लॉयड बाय द पीपल्स पार्टी। जरदारी साहब के राइट हैंड तस्वर किए जाते थे वो एक दिन। वो नवाज शरीफ के साथ रहे हैं एज इन ए पॉलिटिकल ऑफिस। पॉलिटिकल ऑफिस नवाज शरीफ के साथ उनका था एज रहने को, तो वो जमात इस्लामी के साथ भी रहा, एफिलिएशन तो उनकी वहां पर भी रही है, बट उनकी जो वेरी रीसेंट पास में एफिलिएशन जो खासतौर पे 2000 उनकी पार्टी में कोई पोजीशन नहीं थी, पार्टी में कतन कोई पोजीशन नहीं थी। पार्टी में हो सकता है किसी के साथ वाबस्तगी जाती हो पर कोई पोजीशन नहीं थी। एंड एज ए टेक्नोक्रेट he was appointed as ambassador to the United States, जिस तरह मलिया लोधी पीपल्स पार्टी की भी एम्बेसडर रही हैं, मुशर्रफ की भी एम्बेसडर रही हैं, नवाज शरीफ की भी एम्बेसडर रही हैं। तो हुसैन हक्कानी अगर किसी जमात में रहा है, जमात में, तो वो जमात इस्लामी है या मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून में उनका ओहदा और जिम्मेदारियां थी एज तर्जमान एंड प्रेस सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन एतजाज साहब, ये लाताल्लुकी हुसैन हक्कानी साहब से उस वक्त सामने आई है जब वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल सामने आया। उससे पहले तक तस्वुर किए जाते थे कि हुसैन हक्कानी साहब पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं या सदर जरदारी के करीबी दोस्त हैं। अगर ऐसा ना होता तो फिर मेमोगेट के मामले में सदर जरदारी साहब के पास क्यों रहते, वो गिलानी साहब के पास क्यों रहते? वो सफीर थे हमारी गवर्नमेंट में, उनको सफीर प्रेसिडेंट हाउस में या प्राइम मिनिस्टर के ओन रेजिडेंस में रहते हैं। ओन रेजिडेंस में वो वाकयात कुछ ऐसे थे, वो हालात कुछ ऐसे थे कि उनको बुलाया गया था, वो अमेरिका में बैठे हुए थे, ऊपर से एक यलगार थी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस की, यलगार थी। मेमोगेट को आपको वो सीन याद करना चाहिए कि खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ काला कोट, काली टाई लगा के, काली पतलून पहन के, LLB उन्होंने गालबन किया हुआ है, अगर वो तसुर देके कि वकील है, वो जाके चीफ जस्टिस के स्पेशल बेंच के रूबरू इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के पेश हुए और उन्होंने कहा कि जी बड़ी गद्दारी हो गई है, क्योंकि मंसूर एजाज
उस एक पाकिस्तानी जो जिसका कोई अभी हमें इल्म नहीं है कि कोई मुस्तकिल उसका कोई पता हो, वो WWF रेसलिंग की क्लिप्स में नजर आता है। उसने एक बयान दिया कि एक खत लिखा है जो पैगाम भेजा है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, सदर जरदारी साहब ने, सदर People's जरदारी Party ने की हुकूमत ने। बजरिया हुसैन हक्कानी। और वो जो वक्त था कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस, जी। आपको पता है चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने 15 मिनट में कमीशन बनाया, 15 मिनट में। जी बिल्कुल, वो सब तारीख का हिस्सा है, वो सारी कार्रवाई तारीख का हिस्सा है। था 15 मिनट में, कभी 15 मिनट में कमीशन नहीं बना। अब लोग कह रहे हैं कि एक तस्वर है कि ये जो पैनामा पेपर्स है इसका अल्टीमेटली कोर्ट एक कमीशन बना बना ये भी एक तस्वर है। इस पे मुझे मालूम नहीं इस पे तफसील से आपसे बात करूंगी, लेकिन एतजाज साहब, मैं जो बात करना चाह रहा हूं कि ये एक तस्वर है जी, पर इसको भी अब 1.5-2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए उस केस को चलते और फैसला रिजर्व किए भी जब से नया बेंच बना है, अदरवाइज तो दिसंबर से चल रहा है केस, और उससे पहले तो अप्रैल, मतलब 1 साल पूरा होने वाला है। अभी तक फैसला नहीं हो सका कमीशन बने ना बने। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने 15 मिनट के अंदर रिलीफ दी मियां नवाज शरीफ को और कमीशन बना दिया। अब उस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में जी, अगर ये जो है हुसैन हक्कानी प्रेसिडेंसी में या प्राइम मिनिस्टर हाउस में ठहराए गए हैं तो गेस्ट हाउस में ठहराया जाता, कोई प्राइम मिनिस्टर ने अपने साथ वाले बेडरूम में नहीं ठहराया होता। लेकिन उस वक्त भी चौधरी साहब, आपको याद होगा कि यही कहा जा रहा था कि अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया तो फिर इतने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के या इतना अपेरेंटली खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक अगर आप मुझे लेने दें, बाद आपसे मैं ये सवाल के साथ सिर्फ ब्रेक आप जरूर ले लें, क्या मेमो कमीशन में और उस मेमो गेट से कुछ निकला, बरामद हुआ? हुसैन हक्कानी साहब बाहर चले गए? नहीं, पीछे प्रोसेस तो सारी हो सकती थी ना, चीफ जस्टिस और जजेस तो वही बैठे थे, कमीशन तो था, कुछ निकला उसका, कुछ नहीं बना। सो ये तस्वर करना कि पीपल्स पार्टी ने कुछ किया था, ये नॉट गिविंग इट द बेनिफिट ऑफ डाउट। पीपल्स पार्टी अभी उस वक्त हुसैन हक्कानी साहब एतराफ नहीं कर रहे थे, अभी हुसैन हक्कानी साहब ने एतराफ कर लिया और इल्जाम भी लगा दिया। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है मेमो गेट से। उस वक्त पीपल्स पार्टी कमीशन की इतनी शद्दोमत से मुखालिफत नहीं कर रही थी। आप ब्रेक ले लें ताकि आप जवाब सोच लें। एतराफ नहीं, मैं एतराफ पे आपको अभी कहती है तो ब्रेक नहीं लेते। एक ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि तफसील सवाल पर बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और एतजाज साहब से इसी सवाल का जवाब लेंगे। जैसे शॉर्ट ब्रेक से बता जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर एतजाज एहसन साहब हमारे साथ हैं। एतजाज साहब, ब्रेक पे जाने से पहले वही सवाल कि मेमो गेट में फ़र्क ये है कि वहाँ हुसैन हक्कानी साहब एतराफ़ नहीं कर रहे थे, यहाँ उन्होंने खुद एतराफ़ किया है और सदर जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म गिलानी को मुलव्विस भी कर दिया। और पीपल्स पार्टी मेमो गेट वाले कमीशन की इतनी मुखालिफत नहीं कर रही थी जितनी इस तहकीकात की मुखालिफत कर रही है कि ये तो नॉन इशू है। देखिए, एक चीज़, हैयत क्या है हक्कानी के मजमून की, उसको सारे को पढ़ो जी, तो बॉटम लाइन क्या है? वो कह रहा है कि मैं वो सहूलतकार था जी, जिसने CIA ऑपरेटिव्स को पार्क करवाया पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट के से इजाजत लेके, पर मैंने करवाया जी, विच इवेंचुअली लेड दी डिस्कवरी और अरेस्ट ऑफ उसामा बिन लादेन। ये तो एक दरखास्त है मुलाजमत की, वो मुलाजमत की दरखास्त दे रहा है, उसमें जो कन्फेशन है इट कांट बी ट्रीटेड एज ए कन्फेशन। कन्फेशन होती है व्हेन यू say something
which can get you punished. You think this cannot be punished? وہ نہیں This thing پاکستان cannot- کے پاکستان میں، پر وہ تو امریکہ بیٹھا ہوا ہے، امریکہ کو درخواست دے رہا ہے. لیکن جس وقت کی وہ بات کر رہے ہیں اس وقت وہ سفیر تھے اور پاکستان کے سفیر تھے امریکہ میں. دوسری بات، غریدہ وہ امریکہ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اسامہ بن لادن کو گرفتار کرنے میں امداد کی. It is an exculpatory statement. To be a confession, it has to be an inculpatory. ہاں آپ پاکستان میں اتنی آ موٹی کے موٹی لیگل ٹرمز یوز کر رہے ہیں جس کا میرے فرشتوں کو بھی پتا نہیں. اچھا نہیں، میں تو آپ سے سادہ سا سوال صرف یہ کروں گی، آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین حقانی کی یہ ملازمت کی درخواست ہو سکتی ہے ٹرمپ انتظامیہ میں، تو کہیں کوئی ایسا تو نہیں کہ حسین حقانی صاحب ابھی بھی صدر زرداری کے لیے کام کر رہے ہوں، اور چونکہ وہ اپنا نام کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا صدر زرداری اور وزیراعظم گیلانی کی اجازت سے، تو وہ ان کا پروفائل بھی امریکی حکومت کے سامنے بڑھا رہے ہوں؟ کیا اس کے پیچھے کسی کا سیاسی مفاد نہیں ہو سکتا، گیون کہ آگے الیکشنز آنے والے ہیں اور پیپلز پارٹی خواب دیکھ رہی ہے کہ وفاق میں اس کی حکومت ہو؟ وہ بڑا ہی، اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ بڑا کریں، ہی احمق دوست ہوگا، بہت ہی احمق دوست ہوگا اگر وہ دوست ہے جو زرداری صاحب یا گیلانی صاحب یا کسی کی دوستی کے اظہار میں یہ کہہ رہا ہے، یہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہ امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور اسامہ بن لادن کو اریسٹ کرانے میں ان کا ہاتھ تھا. اگر وہ زرداری صاحب کا نام لیتے ہوئے حماقت کر سکتے ہیں تو ان کا اپنا نام لیتے ہوئے یہ حماقت کیوں نہیں ہے؟ نہیں، وہ خود تو بیٹھا ہوا ہے نا باہر، وہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے. You think he's going to come back to Pakistan? Is he interested in coming back to He's Pakistan? personally not. حقانی صاحب is person and he's not coming back anytime. اس کا فیوچر جو ہے وہ اس سرزمین میں ہے جس میں وہ موجود ہے. اب وہ دوستی، یہ دوستی ہے کہ وہ کہے، یا پروفائل آصف زرداری کی بڑھانے کی بات ہے کہ وہ کہے جی آصف زرداری نے مجھے مدد کی یا امریکہ کی مدد کی ٹو گیٹ اسامہ اریسٹڈ. لیکن اعتزاز صاحب معاملہ یہ ہے کہ صرف یہ حسین حقانی کے آرٹیکل تک نہیں رہا. اب یہ وہ لیٹر آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا، یہ وہ 2010 کا نرگس سیٹھی کا لیٹر جس میں وزیراعظم گیلانی صاحب اجازت دے رہے ہیں 1 سال کے لیے. یہ 1 سال کے لیے خصوصی مطلق اجازت، امیونٹی کے ساتھ اجازت، یہ صرف امریکی اہلکاروں پہ اتنی خاص نوازش کیوں؟ سوڈان کے لوگوں کو، کسی اور علاقے کے، نائجیریا کے لوگوں کو یہ 1 سال کے لیے ویزے کیوں نہیں دیے گئے؟ اس یہ قسم خبر نہیں مجھے، امیونٹی، یہ امیونٹی یہ مجھے نہیں پتا نواز شریف نے 1998 میں کیوں کیا تھا یا مشرف نے دروازے کیوں کھولے تھے ان کے لیے. یہ تو سارے سوالات اکٹھے ہیں نا. اعتزاز صاحب یہ وہی والی بات نہیں ہو جاتی کہ جب شریف فیملی کے خلاف پاناما کیس کھلے تو وہ کہتے ہیں کہ 1947 سے حساب کرنا شروع کریں سب کا. اب پیپلز پارٹی کا معاملہ کھلا تو وہ کہہ رہی ہے کہ جی 1998 سے اور اس سے پہلے سے بھی احتساب شروع کریں. ہم جو کہہ رہے ہیں اس پہ سب سے پہلے جی جو ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ ہے وہ تو ایک ٹھوس چیز ہے اور مکمل ہوئی ہوئی ہے، انکوائری مکمل ہوئی ہوئی ہے اسی بات پہ. وہ اس کو پہلے تو اس کو پبلک کیا جائے، اس میں سے جو بجائے یہ کہ اس کو مخفی رکھ کے آپ ایک نئی انکوائری شروع کر دیں. ایک انکوائری ایک سپریم کورٹ کے جج نے کی ہے، اس کو منظر عام پہ لائیں، ڈسکشن ہو، پبلک ڈبو، اس میں آپ بھی بیٹھی ہوں، میں بھی بیٹھا ہوں، آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہو، آپ پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہی ہوں. نہیں میں الزام نہیں لگا رہی، نہ میرا کام ہے الزام لگانا، صرف سوال کرنا. نہیں وہ بالکل، I am just hypothetically saying you have all the right. اور آپ بڑی شائستہ انداز سے الزام بھی لگاتی ہو. آپ پھر کہہ رہے ہیں، آپ پھر مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ میں الزام لگاتی ہوں. نہیں، میں صرف سوال کر رہی ہوں. انداز تمہارا بڑا شائستہ ہے، so I appreciate that. بٹ جو مطلب ہے کہ پھر اس کے بعد ڈیبیٹ ہو، اور اگر اس میں کسی کا جرم پایا جاتا ہے، کسی کا، تو اس کو سب سے پہلے اس کو ٹیک اپ کیا جائے.
बजाय ये कि पार्लियामेंट्री कमेटी बैठे या पार्लियामेंट्री कोई कमीशन बैठे या जुडिशियल कमीशन बैठे, जो इत्तेज़ाज़ साहब, पहले काम हुआ हुआ है इस पे। आपकी बातों से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, वो गिलानी साहब ने एक कौमी असेंबली में वीज़ों के हवाले से कुछ बात की थी, लेकिन पहले सवाल कर लूं फिर आपको उनका शॉर्ट भी वो सुनवाऊंगी। जब पीपल्स पार्टी हुसैन हक्कानी के इस आर्टिकल से कनेक्ट कर रही है एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट को, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो वीजे जारी हुए होंगे। अदरवाइज पीपल्स पार्टी क्यों कनेक्ट कर रही है, क्यों जोर दे रही है कि एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक की जाए आफ्टर हुसैन हक्कानीज आर्टिकल? और आपको याद होगा कि उसामा बिन लादेन के वाक़े के बाद गिलानी साहब ने, उस वक्त के वज़ीर आज़म साहब ने कौमी असेंबली पे खड़े होकर वीजों के हवाले से क्या कहा था? जरा सुन लें गिलानी साहब की बात, फिर आपसे सवाल करते हैं। याद करवा दें, सुनवाइएगा जी जरा। इस मुल्क में 6 साल से कैसे रह रहा था, अब वो पूछ रहे हैं कि वीजे कैसे आए थे। तो हम तो पूछना चाहते हैं कि वो किस वीजे पे आया था, हाउ ही एंटर्ड पाकिस्तान। हमसे पूछ रहे हैं कि वीजे कहां से आए थे, इसका मतलब है कि उस वक्त भी वीजों का कोई मामला चल रहा था। जरा एक बार फिर सुनवा दीजिएगा गिलानी साहब का शॉर्ट, बीच में आवाज कहीं मिस हो गई थी एतजाज साहब से सुनने के लिए। उसामा बिन लादेन इस मुल्क में 6 साल से कैसे रह रहा था, अब वो पूछ रहे हैं कि वीजे कैसे आए थे। तो हम तो पूछना चाहते हैं कि वो किस वीजे पे आया था, हाउ ही एंटर्ड पाकिस्तान। ये भी एक अच्छा सवाल, मौजूद सवाल उठाया है, पर इसका जवाब भी मोस्ट प्रॉब्ली एबटाबाद कमीशन में होगा कि हाउ ही एंटर्ड पाकिस्तान। कुछ उन्होंने तहकीक तो की होगी, किसी नतीजे तक तो पहुंचे होंगे। जहाँ तक जनरल वीज़ा का ताल्लुक है, उस पे एक बयान, मैं इंटरव्यू देख रहा था, एंड अनदर पर्सन हु इज वेरी रेलेवेंट इज फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हिना रबानी खार, जो कि अपनी यंग एज के बावजूद वाज अ वेरी कॉम्पिटेंट, टू माय माइंड, हैंड्स ऑन काइंड ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। छोटी सी उम्र पे वो उसने बड़ी, उसका बयान, और उसने पॉइंट आउट किया, एक्चुअली उसने वजाहत की कि खुद अमेरिकन एम्बेसी में, पाकिस्तान की एम्बेसी में, अमेरिका की एम्बेसी में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होता है ऑफ द मिलिट्री अटैची इन दैट एम्बेसी, एंड इस किस्म के इश्यूज मिलिट्री अटैची के नज़र से ओझल नहीं होते। सो जो वीज़ाज इस किस्म के हैं, मेरी दानिश में तो जब तक ये मिलिट्री और इंटेलिजेंस सर्विसेज के खुद ज़रिए से ना गुजरे हों, ये इसी तरह नहीं दिए जा सकते जिस तरह प्राइम मिनिस्टर। आपकी बात 100% दुरुस्त, आपकी बात 100% दुरुस्त। अब मेरी खबर भी सुन लीजिए जो सोर्सेज ने हमें बताई है। उस वक्त के मिलिट्री अटैची थे ब्रिगेडियर नज़ीर भट्ट साहब, जो कि अब कोर कमांडर पेशावर हैं। मुसलसल उनकी तरफ से नोटिफाई होता रहा कि जी इस किस्म का काम हो रहा है, और यही वो बोन ऑफ कंटेंशन थी जो कि एस्टैब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दरमियान कायम हुई, जिसके बाद गिलानी साहब ने इतने गुस्से में कौमी असेंबली में कहा कि जी हमसे वीज़े पूछते हैं तो ये तो बताएं कि उसामा बिन लादेन किस वीज़े पे आया। तो ये जो एक लेटर जारी हुआ था 1 साल के लिए, इस पर मुसलसल एतराज़ात मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से उठाए जा रहे थे कि ये गलत काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जो पाकिस्तान की एम्बेसी थी वॉशिंगटन में, उसमें मिलिट्री अटैची खामोश बैठा, वो मुसलसल नोटिफाई करवा रहा था। लेकिन चूंकि ये लेटर कहता है कि एम्बेसडर साहब एम्पावर हो गए हैं, किसी को जवाबदेह नहीं है, किसी से पूछ नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, सिर्फ पीएम ऑफिस को बता दें कि जी मैं फलां बंदे को ये वीज़ा जारी कर रहा हूं, एंड दैट्स इनफ। अब तो अगर भट्ट साहब, जनरल भट्ट साहब कोर कमांडर हैं, तो फिर तो उनकी तरदीद तो की नहीं ना जा सकती। आसिफ जरदारी की बात की तरदीद की जा सकती है, गिलानी की बात की तरदीद की जा सकती है, बट कोर कमांडर की बात की तरदीद तो की जा सकती ही नहीं है। हमारे माशरे में ये मुमकिन ही नहीं है। फिर मैं कहता हूँ, इनका भी या जो इन्होंने ऑब्जेक्शंस ली होंगी भट्ट साहब ने, जनरल भट्ट साहब ने, और जो फॉरेन ऑफिस
کے ساتھ ہی ان کا یا منسٹری آف ڈیفنس کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا رہا ہوگا. تو منسٹری آف ڈیفنس نے یا فوج نے جب وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ویزے 20 ویزے آج جاری ہو گئے ہیں یا جو بھی ہائپوتھیٹیکلی یہ ہفتوں میں کوئی 1000 کے قریب ویزے جاری ہوئے تو چند ہفتوں میں, تو اس میں فوج نے یا انٹیلیجنس ایجنسیز نے کیا کیا, یہ سب کیا کیا؟ ایک بریک لینے دیں. یہ جو کیا ہے نا کہ سویلین نے کیا کیا اور فوج نے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا اور کیا, کیوں ملٹری کمیشن بنا دینا, سب کو پھر سامنے حاضر کریں, سب سے سوال کریں. نہیں, پہلے جو کمیشن بنی ہوئی ہے اس کی رپورٹ ایک بریک لے لیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ اس معاملے پہ کس کس سے جواب دہی ہونی چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. سینٹر اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اعتزاز صاحب, تحقیقات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, کس کے ذریعے ہونی چاہیے, کس کس کی ہونی چاہیے, اس پر بات ہو رہی تھی. اگر پیپلز پارٹی اس میں قصوروار نہیں ہے, کچھ غلط نہیں کیا, تو کمیشن کو ویلکم کریں. We will welcome the commission after the release of the Abbottabad Commission's report. ٹھیک ہے, پہلے آپ وہ ریلیز کریں, پھر اگر اس کے بعد بھی کوئی تشنگی ابھی رہتی سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے, ٹیوزڈے کو آئی تھنک ہے سینٹ کا اجلاس, ٹیوزڈے کو, تو آپ مطالبہ کریں گے بینگ دا اپوزیشن لیڈر سینٹ میں؟ سینٹ میں تو ہم ہر دفعہ مطالبہ کر چکے ہیں, کئی دفعہ مطالبہ کر چکے ہیں. اب تو نون لیگ کہہ چکی ہے, خواجہ آصف صاحب نے کل کہا ہے کہ بالکل ایبٹاباد کمیشن رپورٹ پبلک ہونی چاہیے. ہاں, تو آپ پریشر ڈالیں گورنمنٹ پہ کہ وہ کرے, پبلک کر دیں. یہ تو ہمارا مطالبہ ہے, بڑا واضح مطالبہ ہے, وہ پبلک کریں. پھر اس کے بعد اس کی بنیاد پہ جو بھی ڈیبیٹ اور ایشوز اٹھتے ہیں, اس میں آصف صاحب کا کی بات آئے, گیلانی صاحب کی بات آئے, جنرل نذیر کور کمانڈر نذیر بٹ کی بات آئے ایز ملٹری اٹیچی, حسین حقانی کی بات آئے, اس کے ساتھ نواز شریف کے نے جو الاؤ کیے ہیں ویزاز, وہ مشرف نے جو الاؤ کیے ایون وداؤٹ ویزا انٹری اینڈ پارکنگ آف آپریٹرز, CIA آپریٹرز, سب کی بات آئے, وہ سارا آن دا ٹیبل ہو, تو پھر جو بھی انویسٹیگیشن ہو اس کے بعد ہو. پہلے یہ رپورٹ تو منظر عام پہ آئے. لیکن ایبٹاباد کمیشن کی رپورٹ پبلک کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی طرف سے اتنا پرزور ابھی بھی اصرار یا اتنا پرزور پریشر نہیں آ رہا گورنمنٹ پہ, جتنا پرزور اصرار اس بات پہ ہے کہ جی حقانی کا آرٹیکل نان ایشو, اس کو ڈسکس نہ کیا جائے. میں بالکل کہتا ہوں, میں کسی زور نہیں ڈالتا ہوں, میں سمجھتا ہوں اٹ از اے نان ایشو. اٹ از اے اپلیکیشن فار سروس, ملازمت کی درخواست. پیپلز پارٹی تو سمجھ سکتی ہے کیونکہ اس میں زرداری صاحب کا, گیلانی صاحب کا نام ہے, لیکن باقی ریسٹ آف دا نیشن سمجھتی ہے کہ یہ ایشو ہے. نہیں, ایشو اس کو جیسے نون لیگ سمجھتی ہے کہ پاناما از نان ایشو, نہیں, بٹ ریسٹ آف دا نیشن بلیوز کہ اٹ از این ایشو نہیں. پر اس چیز پہ بڑا کلیئرلی, مطلب آئی ایم ناٹ ایڈوکیٹنگ اس وقت فار آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی اور حقانی اور اینی بڈی ایلس, بٹ وہ ایپلیکیشن, آپ وہ ایپلیکیشن کیا تو مضمون پڑھیں واشنگٹن پوسٹ میں, وہ تو کلیئرلی ایک درخواست ہے کہ جناب والا ٹرمپ صاحب یا ٹرمپ کی ٹیم میں کسی جگہ ایڈجسٹ ہونے کے لیے کہ آپ کے فدوی نے بڑی خدمت کی آپ کی, اور خدمت فدوی کے جو کی محنت تھی اس سے اس خدمت میں زرداری اور گیلانی صاحب کا نام بھی شامل کر دیا, وہ کریڈیبل بنانے کے دیگر فدویان بھی شامل تھے, وہ کریڈیبل بنانے کے لیے تو وہ تو ضروری تھا نا. تو پھر تو آپ کو سوٹ کرتا ہے اگر زرداری صاحب کا, گیلانی صاحب کا نام صرف اپنی کریڈیبلٹی کے لیے یوز یا مس یوز کیا گیا ہے, تو پھر تو آپ کو سوٹ کرتا ہے کمیشن بنانے دیں. پچھلی کمیشن کی رپورٹ شائع ہونے دو نا. ٹھیک ہے, وہ کمیشن کی رپورٹ بھی ایک اور کمیشن بن جائے, پھر ایک اور کمیشن بن جائے گی. یہ کمیشن کی رپورٹ کیا پبلک ہونا, یہی سلسلہ بھی تو چلے نا. وہ میمو گیٹ والی کمیشن کدھر گئی؟ کچھ
اس میں مطلب ہے تھا بھی کچھ نہیں. وہ لوگ بڑا بلیو کرتے ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا. آپ کو مجھے زرداری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ان کا سنوانا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف حقانی صاحب نے اپنی کریڈیبلٹی کے لیے زرداری صاحب کا نام یوز کیا, لیکن زرداری صاحب نے کس چیز کے لیے حقانی صاحب کو یوز کیا؟ ذرا یہ سن لیں سارٹ ان کا سٹیٹمنٹ سن لیں, پھر آپ سے سوال کرتی ہوں. سنوائیں جی. اعتراف کریں گے کہ آپ نے ان کو جو امبیسڈر بنایا تھا وہ غلط کیا تھا؟ اور اس وقت جو میں نے ان سے کام لینا تھا انہوں نے وہ کام کیا, تو وہ آپ کردہ کام میں رکھ لیں اور باقی گناہ میں رکھ لیں. اس وقت جو کام کروانا تھا وہ کام انہوں نے کیا, کس کام کے لیے یوز کیا مجھے نہیں پتا, پر یہ پریزیوم کرنا کہ وہ کام پاکستان کے خلاف تھا یہ تو غلط ہے نا. یہ اگلا سوال ہونا چاہیے تھا نا. یہ تو انکمپلیٹ کویسچن ہے. نیکسٹ کویسچن شوڈ ہیو بین بائی حامد میر کہ وہ کیا کام تھا. پھر اگر وہ کہتے آپ نہیں جانتے کہ وہ کیا کام تھا؟ مجھے نہیں پتا. I am not privy to the president's اب تو آپ ان کے بہت قریب ہیں. with 100 other اب تو آپ people. ان کے بہت قریب ہیں. نہیں, میں ان کے قریب ہر وقت ہی رہا ہوں یا ان سے دور بھی ہر وقت ہی رہا ہوں. میں اپنی رائے رکھنے والا ایک شخص ہوں. پارٹی کے اندر بھی اپنی رائے رکھتا ہوں اور اختلاف بھی کرتا ہوں اور کھل کے اختلاف بھی کرتا ہوں. بالکل. بٹ اس میں یہ کچھ صرف دے دینا کہ جی وہ جو کام کروانا تھا وہ کام اگر پوچھا جاتا تو شاید پاکستان کی بڑی خدمت کا کام ہوتا. وہ F-16 کے لیے کوئی ہوتا, کوئی کسی اور لیجسلیشن کے لیے ہوتا, کسی لابینگ کے لیے ہوتا. یہ کام تو نیکسٹ سوال تو پوچھا ہی نہیں گیا نا. سو دس از این انکمپلیٹ انڈائٹمنٹ. چلیں, زرداری صاحب سے آپ کی ملاقات ہو تو آپ پوچھئے گا کہ جی وہ کیا کام تھا. ہماری ملاقات ہوگی تو ہم ان سے یہ سوال کمپلیٹ کر لیں گے کہ جی وہ کیا کام تھا. یہ تو پوچھنا. حقانی صاحب کے معاملے پہ بہت سی گفتگو, اور جب تک وہ پوچھا نہ جائے تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے. پاکستان میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کی آپ نے پھر لا کا سہارا لیا, لیگل آرٹ لی ہے. ایک بریک لینے دیں, بریک کے بعد آئیں گے تو کچھ لیگل معاملات پہ, خاص طور پہ پاناما کیس کے حوالے سے بات کریں گے. آفٹر اے شارٹ بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سینیٹر اعتزاز احسن صاحب, سینٹ میں اپوزیشن لیڈر, ہمارے ساتھ موجود ہیں. حقانی صاحب کے معاملے پہ کافی بات ہو گئی, جتنی بھی کی جائے ویسے کم ہے, لیکن پاناما 3 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے. 2 پاکستانی جہاں مل کے بیٹھتے ہیں یہی پوچھتے ہیں, یہی سوال کرتے ہیں پاناما کا فیصلہ کب آ رہا ہے. میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ پاناما کا فیصلہ کب آ رہا ہے؟ اللہ کرے جلدی آ جائے, کیونکہ میں تو غریدہ تنگ آ گیا ہوں. میں تو باہر نکلتا ہوں, گھر سے نکلتا ہوں, دفتر سے نکلتا ہوں, پارلیمنٹ جاتا ہوں, ایئرپورٹ جاتا ہوں, کہیں جاتا ہوں. سب لوگ یہی پوچھتے ہیں آپ سے. آپ ذرا رکیے بتائیں فیصلہ کب آ رہا ہے. جیسے آپ نے فیصلہ محفوظ کر رکھا ہو. ایک ہی چیز محفوظ ہے اس ملک میں, اور وہ ہے فیصلہ جو محفوظ ہے. پر یہ کنٹمپٹ نہ ہو جائے. اگر میرا معاملہ اس میں کچھ میری دسترس میں ہوتا تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ 4 دن کا کیس تھا اور 5ویں دن فیصلہ آ جانا چاہیے. آپ کہتے رہے ہیں یہ ایک بڑا سمپل بڑا کیس ہے, کیونکہ پرائم منسٹر اینڈ ہز فیملی آر انوالوڈ, تو کیس بڑا ہے. آپ نے پروگرام کے شروع میں بات کی کہ کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ کمیشن بننے جا رہا ہے. ہمیں بھی ایسی خبریں ملی ہیں کہ فیصلہ شاید اگلے ہفتے آ جائے اور اس میں یہ ہو کہ کمیشن تشکیل دے دیا جائے. نہیں, ایک رائے ہے لوگوں کی, ایک قیاس ہے کہ کمیشن بننے جا رہا ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک ون کین سے اینی تھنگ. What I can say with reasonable amount of certainty is کہ نواز شریف کا یہ موقف کہ 25 سال والد صاحب نے بزنس کی قطر میں, جہاں وہ کبھی گئے نہیں, جس کا کوئی بینکنگ ریکارڈ نہیں, جس کا کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں, جس کا کوئی کمپنی انکارپوریشن نہیں ہوئی, کوئی پارٹنرشپ رجسٹر نہیں ہوئی, اور اس 25 سالہ کاروبار سے
یہ خریدے گئے یا حاصل کیے گئے اس کی یہ اپارٹمنٹس 5-6 ارب روپے کے، اور اتنا کمایا گیا اس سے جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے سوائے 2 خط جو ایک قطری شہزادے نے، جو عدالت میں پیش بھی نہیں ہوا، کہ میں نے لکھے جناب اور میں اب میری آپ جرا کر لیں، مجھ سے جو سوال کر لیں. یہ ڈیفنس نواز شریف کا نہیں مانا جا سکتا. اور اگر اس کو تسلیم کر لیا تو ایک فائنینشیل مالیاتی انارکی آئے گی پاکستان میں، کہ جس نے اپنا وائٹن کرنا ہے پیسہ 4-5 بلین روپے رشوت کے کمائے، یا ڈرگ ٹریڈ میں ہیروئن بیچ کے کمائے، یا ہیومن ٹریفکنگ سے کمائے، یا ٹیرر فائنانس کیا، وہ جا کے قطری خط لے آئے گا، وہ جا کے کویتی خط لے آئے گا، جہاں ان ملکوں میں انکم ٹیکس اور ٹیکسیشن نہیں ہے. سو ریکارڈ ڈاکومنٹیشن نہیں ہے پیسے کی. تو جو اگر شریف فیملی کے ڈاکومنٹس کے موقف کو تسلیم کرنا مشکل ہے تو پھر مخالف فریق کے ڈاکومنٹس اور ان کے موقف کو تسلیم کرنا بھی اس سے کچھ زیادہ آسان نہیں ہے، وہ بھی اتنا ہی مشکل ہے. اور اس پہ سپریم کورٹ ریمارکس بھی دے چکی ہے. ڈاکومنٹس کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے، ان کے پہ تو بارے ثبوت ہی نہیں ہے. ٹھیک، بارے ثبوت مدعی پہ یہ تھا کہ وہ ثابت کریں، پہلے وہ ثابت کریں، الزام لگاتے ہیں تو ثابت کریں کہ یہ 4 اپارٹمنٹ شریف خاندان کی ہیں. وہ ثابت کرنا ان پہ لازم تھا، وہ بارے ثبوت. وہ انہوں نے تسلیم کر لیا شریف خاندان نے. اب بیٹے کے تھے، باپ کے تھے، بیٹی کے تھے. when the holder, there is a holder of public office, تو بیٹے کے اثاثے بھی منسوب ہوں گے. سوری ٹو کٹ یو، پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. سو آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے مزید کنٹینیو کریں گے. آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.